بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے میں آپ کے سامنے اس وقت غنیۃ الطالبین سے جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اس سے جو اہل سنت کے معمولات ہیں اور عقائد ہیں ان کا بیان کر رہا ہوں۔ ترتیب میں نے اس کے یوں رکھی ہے کہ پہلے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ، ان کی ولایت کا تذکرہ، اور پھر دنیا سے چند حوالے، اس لیے کہ پہلے یہ پتہ چلے کہ آپ اولیاء کے سردار ہیں، ولی اللہ ہیں، اور پھر آپ کا عمل جو ہے وہ یہ ہے۔ تو جب آپ ایک ولی اللہ کا یہ عمل ثابت ہو جائے کہ نصف شعبان کی رات کو جاگنا یا دیگر معمولات اہل سنت جو کرتے ہیں تو ایک ولی اللہ کے اعمال ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر دلائل بھی دیے ہیں، تو وہ کام بدعت اور شرک نہیں ہوتے۔ اور کیا گنیا ان کی کتاب ہے یا نہیں، اس سے میں پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، حافظ ابن کثیر، شیخ بن باز، فتاوی نجدیہ، حافظ ابن رجب کی کتابوں سے حوالے دے چکا ہوں کہ وہ ان کی کتاب ہے۔ تو جو طریقہ میں نے شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ بدعت کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ بات بدعت نہیں ہے، کیوں کہ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ بدعت کی تعلیم نہ دیتا ہے نہ خود اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو گنیا کے اگلے حوالے پڑھنے سے پہلے میں حافظ ابن رجب کی کتاب سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ایک تو باتیں عرض کر کے پھر میں گنیا سے آپ کے سامنے حوالے پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ ابن الحنبلی ایضاً ان خالہ ابا الحسن بن نجاء الواعظ اجتمع بالشیخ عبد القادر وكان يحكي عنه قال سبقت يوم العيد الى المصلى الى المكان الذي يصلي فيه الشيخ عبد القادر قال فجاء الشيخ عبد القادر ومعه خلق كثير والناس يقبلون يده فصلى ركعتين قبل الصلاة فقلت في نفسي ما هذه الصلاة فمن السنة ألا يتنفل قبلها قال فلما سلم التفت إلي وقال لها سبب۔ وہ فرماتے ہیں حافظ بن رجب کہ شیخ حنبلی جو ابو الحسن ہیں بن نجاء الواعظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ ایک دن کیا ہوا کہ عید کا دن تھا اور میں عید گاہ میں پہلے جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہوئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آئے، ومعہ خلق کثیر، ان کے لوگ ساتھ بڑی تعداد میں لوگ تھے، خلق کثیر والناس یقبلونہ یدہ، تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کے وہ لوگ ہاتھ چوم رہے تھے تو ہاتھ چومنے کے بعد ابھی انہوں نے عید کی نماز ادا نہیں کی تھی، فصلی رکعتین قبل الصلاۃ، تو انہوں نے 2 رکعتیں نفل کی پڑھی۔ میں نے فقلت فی نفسی، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا۔ اب میں نے آپ کو سامنے جتنے ابن تیمیہ کے حوالے پڑھے ہیں، ابن الجوزی کے پڑھے ہیں، علامہ ذہبی کے پڑھے ہیں، حافظ ابن رجب کے پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ آتے تھے دل میں کچھ لے کر، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل کے احوال کو حضرت غوث پاک پر ظاہر فرما دیتا، وہ ان کو مکاشفہ بن جاتے، تو وہ دل کے لوگوں کے دلوں کی حالات کی خبریں دیتے۔
اب یہ ابن نجال وائز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب نماز عید سے پہلے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی تو فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں سوچا ما هذه الصلاۃ، یہ کون سی نماز ہے، یہ تو سنت نہیں ہے کہ عید سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد میری طرف التفات کیا، التفت الیہ وقال لها سبب، کہا یہ جو تو دل میں سوچ رہا ہے نا کہ یہ تو کوئی نماز نہیں ہے، اس وقت میں کوئی نماز پڑھنی نہیں چاہیے، کوئی نماز کسی سبب سے بھی تو ہو سکتی ہے نا، کوئی کسی وجہ سے، تو یہ تو کسی سبب سے میں نے پڑھی ہے۔ اب سبب انہوں نے نہیں بتایا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں اس وقت اس مسئلے میں بحث بھی نہیں کر رہا کہ عید کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ نے وضاحت کر دی یہ کسی سبب سے ہے۔ میرا مقصد اس وقت اس واقعہ کے سنانے کا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا تھا اور وہ لوگوں کے دلوں کو جان کر دیکھ لیتے تھے، دماغوں کو جان کر دیکھ لیتے تھے کہ ان کی یہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کو میں نے کیا جواب دینا ہے۔ دوسرا ایک واقعہ سن لیں، حافظ ابن رجب نے اس کا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّا أَرَادَهُ اللَّهُ إِظْهَارَهُ أُضِيفَ إِلَى مَدْرَسَةِ أُسْتَاذِهِ أَبِي سَعْدَ الْمُخَرَّمِ فَعَمَّرَهَا وَمَا حَوْلَهَا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کو متعارف کرایا جائے، آپ کو دنیا میں آپ کو شہرت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ شیخ کو لوگ جاننے لگے، تو اس وقت اس کا ایک طریقہ یہ ہوا کہ ان کے جو استاد ابو سعد المخرمی تھے، وہ ان کا جو مدرسہ تھا وہ چھوٹا تھا، تو حضور غوث پاک کے حوالے کیا، انہوں نے اس کو بڑا کرنا چاہا۔ وَأَعَانَهُ الْأَغْنِيَاءُ بِأَمْوَالِهِمْ وَالْفُقَرَاءُ بِأَنفُسِهِمْ، یہ میں نے خاص عبارت چوز کی ہے پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا او مدرسہ تعمیر کریں، تو جب لوگوں سے آپ نے اپیل کی مدرسے کے لیے، تو جو امیر لوگ تھے انہوں نے مال پیش کیے اور جو فقیر لوگ تھے انہوں نے مزدوری کرنی شروع کر دی۔ تو غوث اعظم کا مدرسہ اس طرح سے پایہ تکمیل کو پہنچا کہ وہ جو مال دے سکتا تھا وہ مال دیتا تھا، اور جو جان دے سکتا تھا وہ جان دیتا تھا۔ جان کا مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کام کرتا مگر وہ پیسے نہیں دے سکتا تھا۔ اور اس طرح کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں ان لوگوں کے، ان کتابوں کے اندر لکھے کہ جو مال نہیں دے سکتے تھے، صرف وہ مزدوری کر کے اس میں حصہ ڈالتے تھے۔ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ مدرسہ پورا ہو گیا، فَقَمُلَتْ فی سنت 28، تو 528 کو مدرسہ جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے والواعظ و تذکیر وقصد بالزیارت والنذور من الآفاق، دنیا جہان سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ آپ نے کتابیں لکھی اور آگے ہے وَتَلَمَّذَ لَهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ فِي زَمَانِهِ وَلَبِسَ مِنْهُ الْخِرْقَةَ الْمَشَائِخُ الْكِبَارِ، لوگ زیارت کے لیے آتے، بڑے بڑے فقہاء کے شاگرد تھے اپنے زمانے کے، اور جو بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے وہ آتے اور آپ سے آ کر خرقہ لیتے۔ یہ خرقے کی بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں خرقہ تو سرے سے ہے ہی بدعت، بھلا خرقہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے؟ بڑا لوگوں نے اس کے اوپر مواد لکھا ہے۔ جب میں تصوف کا انشاءاللہ باب بیان کروں گا تو پھر میں ذہبی سے، مزی سے اور خود امام بخاری سے وہ لاؤں گا وہ حوالہ جات کہ خرقہ ایگزسٹ ہوتا ہے کہ نہیں۔ کون کہتا ہے خرقہ نہیں ہوتا؟ غوث پاک سے لوگ خرقہ لیتے تھے۔ خرقہ کا مطلب ہے کہ وہ ٹوپی یا کوئی جبہ یا کپڑا یا وہ دے دیتے یا صافہ باندھ دیتے کہ یہ میری نشانی ہے کہ میں نے تجھے اجازت دی اور اس کام کے لیے تمہیں مقرر کیا، تو اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، اس کو خرقہ کہتے ہیں۔ تو وَلَبِسَ مِنْهُ الْخِرْقَةَ الْمَشَائِخُ الْكَبَائِرِ، تو آگے وہ فرماتے ہیں وَسَارَ قُطْبُ الْوُجُودِ، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حال ہو گیا کہ وہ پوری کائنات کا قطب اللہ نے ان کو بنا دیا۔
اب خرقے کو بھی لوگ نہیں مانتے، کتب کو بھی لوگ نہیں مانتے، اب حضرت غوث پاک خرقہ بھی دیتے اور علماء محدثین کہہ رہے ہیں کہ وہ کتب بھی تھے، اور اکبر شیوخ الیمن وغیرہ یمن تک وہ سارے آ گئے، اور وہ کرامت ہو، بہت ساری ان کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ وتاب علی یدہ معظم اہل بغداد واسلم معظم الیہود والنصارى علی یدہ، بہت سے یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی کرامات کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتیں دی تھیں، اور سب سے بڑی عزت یہ تھی کہ وہ سارا قطب الوجود، وہ دنیا کے قطب بن گئے۔ اب وہ جو دنیا کا قطب ہے نا، اس نے دنیا کے اندر یہ لکھا ہے کہ شب برات کو جاگنا چاہیے، معراج کی رات کو منانا چاہیے، سال کے اندر یہ جو 5 راتیں معراج کی شبان کی اس کے اندر عبادت کریں، یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر وہ زمانے کا قطب جس سے لوگ خرقہ لیتے ہیں، وہ زمانے کا قطب یہ کہہ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں قطب تو ہوتا ہی نہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آگے جاؤں، یہ 1-2 صفحے ہیں، ایک چیز میں یہاں سے بتا دوں پھر میں آگے چلتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ اچھا، یہ جو قطب کا ہے نا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں قطب نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ میں نے بتا دیا کہ حافظ ابن رجب نے کہا ہے حضور غوث پاک قطب تھے، پر ممکن ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے حافظ ابن رجب کو بھی نہیں مانتے، زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے، آپ سمجھتے نہیں، بڑی دنیا آگے چلی گئی ہے، تو کوئی حالانکہ حافظ ابن رجب کو مانتے ہیں ہمارے دوست، لیکن میں بائی چانس کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہاں تک پہنچ جائے کہ قطب تو ہوتا ہی نہیں ہے، کون قطب کہتا ہے، یہ تو سبائیوں سے آیا ہے، ایسے تم نے قطب کر دیا۔ غوث پاک قطب تھے۔ اب میں ایک حوالہ آپ کو اور دوں اور اس کے بعد قطب کے لیے شاید کسی حوالے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے العقود الریہ من مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور اس کے لکھنے والے ہیں ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عبد الحادی الدمشقی الصالحی۔ یہ تقریباً کو 500 صفحے کی کتاب ہے، حافظ ابن تیمیہ کے سب سے سینئر شاگرد شمس الدین ابو محمد بن عبد الحادی، یہ ابن عبد الحادی جو ہیں یہ پہلے شاگرد ہیں حافظ ابن تیمیہ کے، باقی ابن کثیر تو بہت آخر میں جا کر ان کے ساتھ جوائن ہوئے تھے، اور ابن قیم ان سے جونیئر ہیں، تو یہ بڑے خاص بندے ہیں حافظ ابن تیمیہ کے۔ انہوں نے سوچا کہ میں حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں ایک کتاب لکھوں، کیونکہ میں نے ڈائریکٹلی سارے حالات دیکھے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام یہ لکھا ہے العقود الریہ من مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اچھا، یہ کتاب کے اندر انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کی بڑی چیزیں لکھی کہ ان کے لوگ ہاتھ بھی چومتے تھے، اور بھی وہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک مرتبہ اس کتاب سے کچھ تقریباً 20-25 حوالے گنوائے تھے مختلف موضوعات پر، بڑا میں نے اس سے مواد آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج وہ قطب کے حوالے سے میں کرتا ہوں۔ تو ویسے وہ قطب کو ہمارے دوست نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قطب کہاں ہوتا ہے، قطب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ان کی کتاب ہے پیج 281 پر، اس کے اوپر وہ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں ان یکون فی الدنیا قطب فہو القطب علی التحقیق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تحقیق ہو چکی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ قطب تھے۔ واہ 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 واہ۔ آگے کہتے ہیں پیج دوسرے کے اوپر وہ اشعار ہیں مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے، 321 پر کہتے ہیں کانا قطبا وعالما واماما وشیخا لوحدہ بالفخار، یہ تو ایسے بندے تھے، عالم تھے، امام تھے، تو حافظ ابن عبد الحادی کہتے ہیں کہ میں ان کی کیا کیا باتیں گنواؤں، وہ تو عالم بھی تھے، ہمارے امام بھی تھے، بس وہ ایک ہی تھے، میں بات ختم کرتا ہوں، وہ تو قطب تھے۔ اچھا، آگے اسی کتاب کے 350 پیج پر پھر وہ جا کر کہتے ہیں ہوا قائم اللہ یہدی خلقہ ابدا الى سبیل النشاد ویرشد فی العصر اذا هو فیہ قطب مفرد، کہ اپنے زمانے میں ان کے سوا کوئی قطب تھا ہی نہیں، یعنی اللہ اکبر۔ اسی کتاب کے 369 پیج پر پھر وہ کہتے ہیں فمن کان قطب القون فی حال عصرہ، زمانے کا قطب تھا وہ۔ پھر اسی صفحے پر کہتے ہیں والحبر والقطب الذی شاذ کرہ، واہ، قطب 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 قطب۔
پھر اسی کے 373 بتائیے گا نا، یہ حوالہ بڑا عام ہے اس لیے میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے شیئر کروں. آگے کہتے ہیں قطب الزمان وتاج الناس کلہم، یہ 373 پر ہے. آگے پھر وہ کہتے ہیں 374 پر قطب الحقائق حاروا فی فضائلہ اہل التصوف و اصحاب الریاضتی، وہ تو پورے حقائق کے قطب تھے. یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن اگر دیکھیں تو کہاں سے کہاں نہیں گئی، وہی ہے. میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حافظ ابن رجب نے حضرت غوث اعظم کو قطب کہا. اگر جب ہم کسی ولی کو قطب کہتے ہیں، غوث اعظم کو بھی قطب کہتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ قطب والا لقب تم نے کہاں سے نکال لیا، اسلام میں تو ایگزسٹ نہیں ہوتا. تو اگر آپ حافظ ابن رجب کا نام لے دیں تو امید ہے کہ شبہ ڈالنے والا بندہ کچھ دیر کے لیے، گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے خاموش ہو جائے گا، اور اگر وہ گھنٹے کے بعد پھر بول پڑے تو پھر العقود الریہ کا حوالہ دے دیں، انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا. تو قطب کا وجود ہوتا ہے، لیکن اب میں یہاں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ قطب بہت بڑا لفظ ہے. یہ صوفیہ کی کتابوں میں معلوم ہے، لکھا ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہوتی ہے کہ قطب کس کو کہتے ہیں اور قطب کی کیا کیا ڈیوٹیز رہتی ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب یہ قطب اور ابدال اور یہ اتنے لقب عام کر دیے گئے ہیں، جیسے علماء کی زبان میں ایک بندہ جس بیچارے نے صرف 10 صورتیں یاد کی ہوں، تھوڑے سے فقہ کے مسائل آتے ہوں، وہ کسی مسجد کا امام ہو، تو لوگ اس کو علامہ کہتے ہیں. اچھا، اب علامہ تو بہت بڑا لفظ ہے تو وہ اس کو علامہ کہتے ہیں. اسی طرح دوسری دنیا کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ اس کو لوگ قطب، چھوٹی سی بات ہو تو قطب سے نیچے وہ کوئی کسی کو سمجھتا کچھ نہیں ہے، وہ بہت بڑا لفظ ہے قطب. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو کسی ایک بزرگ نے خلافت دی، لاہور کے رہنے والے، آج کل تو وہ بیمار ہیں، یہاں تشریف نہیں لا رہے. وہ آتے تھے، وہ عالم تھے ماشاءاللہ. پھر ان کو کسی نے خلافت دی تو انگلینڈ کے اندر ان کے 3 بندے مرید ہو گئے. جب وہ 3 بندے مرید ہو گئے تو انہوں نے جلسہ کرایا، تو ان کے مریدوں نے ان کے اشتہار کے اوپر ان کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا قطب العارفین. اللہ اکبر. مجھے کسی نے وہ اشتہار بھیجا تو میں نے ان کو فون کر کے کہا حضور بات یہ ہے قطب کا وجود ہے. ایک تو ہے شبہ ڈالنے والوں دوستوں کے لیے جواب کہ قطب ہوتا ہے، اور ایک ہے اپنوں کے لیے. میں نے کہا حضرت قطب کا لفظ جو ہے، اور وہ حضرت وہ تھے کہ ان کو قطب کے لفظ کا معنی کا بھی نہیں پتا تھا، اور وہ میں نے کہا آپ ان کو حضور روکیں. پھر انہوں نے مریدوں کو کہا یہ ان کی محبتیں ہیں، بس انہوں نے لکھ دیا. تو میں اب دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں کہ جو قطب ہے، ایک تو وہ ایگزسٹ ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، اور یہ کہنا کہ قطب ہوتا ہی نہیں یہ غلط ہے. اور جو قطب ہو وہ قطب ہوتا ہے، اور جو قطب کے مقام پر نہ ہو اس کو لقب دینے سے وہ قطب نہیں بن جاتا. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے، جتنی اس کی روحانیت بڑی ہے، جو اولیاء اللہ ہیں وہ قطب ہوتے ہیں. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً قطب تھے، جیسا کہ انہوں نے حافظ ابن رجب نے لکھا. لیکن میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ چونکہ وہ قطب کی بات چل پڑی ہے تو میں دوبارہ اس عبارت کو پڑھ دوں. الاستقامہ میں پیج نمبر 85 پر حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ انہو سال قطب العارفین ابو محمد عبد القادر الجیلی. تو عبد القادر جیلی جو قطب العارفین ہیں ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا. تو وہ جو قطب العارفین ہیں، وہ جو وجود ہیں کتابوں کا، جن کا وہ وجود ہے، جو کتابوں کا وجود ہے کائنات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسارہ قطب الوجود، ان کے وجود کو قطب بنا دیا. اب میں ان کی کتاب سامنے لاتا ہوں اور اس سے بتاتا ہوں جن کو حافظ ابن تیمیہ قطب العارفین کہہ رہے ہیں نا، وہ فرماتے کیا ہیں. اور ان کی کتاب گنیا کے بارے میں پیچھے پڑھ آیا ہوں سارا، وہ میں نے حوالہ جات آپ کو بتا دیے تھے کہ وہ کن کن لوگوں نے ان کی کتاب کو وہ مانا ہے کہ یہ شیخ کی کتاب ہے. ابن قیم نے، ابن باز نے، حافظ ابن کثیر نے. اب ان کا باب یہ ہے، وہ کہتے ہیں ماہ شعبان کی فضیلت. تو پہلے تو انہوں نے ماہ شعبان کی فضیلت بیان کی، پھر انہوں نے بزرگی والے مہینے بیان کیے، پھر انہوں نے اس کے اندر خاص ایک باب باندھا فضائل و برکات و شب برات، نصف الشعبان، باب و نصف الشعبان، اگر وہ دوسرے میں دیکھیں تو. اس باب نصف الشعبان کے اندر انہوں نے واقعات لکھے اور اس رات کی فضیلت لکھی، اس رات کو نوافل پڑھنے چاہیے اور کیا کیا دعا کرنی چاہیے، شب برات کی وجہ تسمیہ کیا ہے،
اور ساری باتیں انہوں نے لکھی. آخر میں لکھتے ہیں کہ شب برات میں جو نماز وارد ہوئی ہے اس میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے. اس کا نام صلاۃ الخیر ہے. اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. سلف صالحین یہ نماز بعد جماعت پڑھتے تھے. اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا ثواب کثیر ہے. آگے انہوں نے اس کی کچھ روایات دی ہیں. اب یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، اس کا ذکر میں باب کو اور پکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی میں جہاں نصف شعبان کے بارے میں بیان کیا ہے نا کہ یہ جائز ہے اس کا کرنا، وہاں پر اسی گنیا سے یہی ساری باتیں اس کے اندر نقل کی ہیں، مگر اس نماز کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا ہے. مگر نصف شعبان کی رات کو منانے کا انہوں نے اقرار کیا ہے. اب حافظ ابن تیمیہ بھی کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل بھی کہیں ٹھیک ہے، غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہیں ٹھیک ہے. تو جب وہ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، یہ ٹھیک ہے، تو اگر جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے حضور جھکتے ہیں، وہ رات کو قیام کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان میں 3 بار کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیان کرنا کم ہوتا جا رہا ہے، بیان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ان کا بیان کرنا بدعت نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے. کہاں لکھا ہے؟ غنیت الطالبین میں لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ قطب کائنات نے لکھا ہے. جو کائنات کے قطب ہیں، کس نے لکھا ہے؟ قطب العارفین نے لکھا ہے. اس کے بعد رمضان شریف میں، رمضان کے بارے میں اسی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں تراویح، کہتے ہیں کہ 20 رکعت 5 ترویہ ہیں، یعنی ہر 4 رکعت کا ایک ترویہ، ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے وقفہ ضروری ہے. تو تراویح جو ہے وہ 20 پڑھنی چاہیے. اور آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو پچھلے ختم القرآن کے بیان میں جیسے میں نے ازالہ شبہات کیا تھا، تو میں نے آپ کو حافظ ابن القیم کی کتاب سے امام احمد بن حنبل کا ایک بتایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے فضل بن زیاد سے کہا کہ تو نے اس طرح سے قرآن ختم کرنا ہے، درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. وہ جو امام احمد بن حنبل کا طریقہ ہے جس کو حافظ ابن قیم نے اس کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے کو شیخ نے یہاں باب التراویح کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے تلاوت کی جائے. 20 تراویحاں ہو گئیں. اور امام احمد بن حنبل کس طرح سے ختم کیا کرتے تھے، کس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، تو اس کا وہ سارا طریقہ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بدعت نہیں ہے. اس کے بعد عید ہیں، جو عید کی راتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر عید کی راتوں کے اندر بھی عبادت کرنی چاہیے. اور یہ بھی حوالہ آ گیا. اس کے بعد آگے کا حوالہ یہ میں ابھی آگے جا کر دوں گا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ عبد القادر جیلانی نے امام اعظم ابو حنیفہ لکھا ہے، اور ان کے شیخ ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن رضی اللہ عنہ اجمعین کا، انہوں نے کہا یہی مذہب ہے. کسی مسئلے کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ اچانک نکل آیا ہے. ویسے میں نے کسی اگلے پروگرام میں اس کو بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ احناف کے بارے میں ایک عبارت ہے گنیا کے اندر، اس پر میں نے پوری بحث کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو امام ابو حنیفہ کو تو امام اعظم کہہ رہے ہیں، تو جس کو بلا وہ امام اعظم کہہ رہے ہیں، اس سے وہ کس طرح سے ایسی بات ان کے بارے میں کر سکتے ہیں. اب حضرت خضر، میں ان کے اوپر کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، حضرت خضر کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے مسلک کے مطابق حضرت خضر زندہ ہیں. ہمارے صبح ڈالنے والے دوست کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں وہ اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے صبح ڈالنے والے دوست کہتے ہیں کسی سے ملاقات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ابدالوں کا وجود ہوتا ہے، ابدال ہوتے ہیں، اور ابدالوں کے وجود کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدال دنیا میں ہوتے ہیں اور ان کے وسیلے اور توسط سے کائنات کو رزق ملتا ہے، بارش ملتی ہے، ان کے وسیلے سے یہ سارا کرم ہوتا ہے، وہ ابدال ہیں. تو شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں ابدالوں کا تو وجود ہی نہیں ہوتا. میں یہاں اشارہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے اس ابدال کے وجود پر 2-3 پروگرام پیچھے پیش کیے تھے. میں نے تاریخ کبیر امام بخاری کی تاریخ سے لے کر حافظ ابن تیمیہ کا انکار
اور پھر اس کا اقرار، البانی کا انکار اور پھر اس کا اقرار، یہ سارے حوالے میں پڑھ آیا ہوں۔ امام بخاری نے کہا کہ ابدال ہوتے ہیں، میں نے ابن تیمیہ کے حوالے پیش کیے تھے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کی آج کی بات سن لے، وہ کیا فرماتے ہیں حضرت خضر کے بارے میں اور ابدال کے بارے میں۔ میں وہ پڑھوں گا نہیں سارا، صرف اس کا میں بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سعید ابن سعید انہوں نے ابو طیبہ کرز بن دیرہ سے، جو کہ ابدال ہیں، ان سے روایت کی جو ملک شام میں تھے۔ اب یہاں انہوں نے لفظ ابدال لکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے آگے باب باندھا ہے حضرت خضر کا اور زیارت رسول کا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ابن دیرہ ابدال ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی، لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو وہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی یہ درود پڑھے اور اس کی کثرت کرے، اور جمعہ کی شب کو پڑھے، اور جمعہ کی شب کو اس طرح سے پڑھے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے، پھر نماز کے آخر میں 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ابو طیبہ جو ابدالوں میں سے تھے، انہوں نے کسی کو یہ وظیفہ بتایا کہ یہ تم اگر پڑھو 2 رکعت اس طرح سے، جیسے میں نے وہ پڑھ کر آپ کو بتا دیا، اس طرح سے نماز پڑھو، پھر یہ درود پڑھو، تمہیں حضور کی زیارت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا آپ کو یہ کس نے بتائی ہے یہ بات؟ تو انہوں نے کہا جو ابدال تھے، انہوں نے کہا مجھے یہ بات خضر نے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح سے؟ وہ کہنے لگے میری خضر سے ملاقات ہوئی تھی، جب میری خضر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور کو ملنے کا خواب میں کیا طریقہ ہے، انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا، میں نے کیا تو حضور کی زیارت مجھے ہو گئی، اگر تم کرو تو تمہیں بھی ہو جائے گی۔ اب وہ جن کو انہوں نے وظیفہ بتایا، ان کو جب حضور کی زیارت ہوئی تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں بندے نے یہ بتایا ہے کہ خضر نے اس کو یہ درود بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا خضر نے سچ کہا اور اس ابدال نے سچ کہا۔ تو یہ پورا واقعہ میں اس کو سمرائز کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ گنیا کے اندر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حیات خضر کے بھی قائل تھے اور وہ ابدالوں کے وجود کے بھی قائل تھے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے کافی پروگراموں سے پہلے بدع حسنہ کا وجود بیان کیا تھا کہ بدع حسنہ ہوتی ہے، اور چاشت کی نماز پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ آج وہ روایتیں میں نہیں لاؤں گا، آج تو صرف گنیا ہے نا، گنیا کیوں نہ چلے، صرف گنیا چلے گی۔ جب حافظ ابن تیمیہ پر مستوی العرش کا مسئلہ پڑھا، لوگوں نے مخالفت کی تو انہوں نے کہا خبردار کوئی بولے نا، گنیا میں لکھا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ نہیں ہوتی، آج میں ان کو کہتا ہوں خبردار بدعت حسنہ ہوتی ہے، کہاں لکھا ہے؟ گنیا میں لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں لکھا ہے، وہ جو کائنات کے قطب ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہے، جو اولیاء کے سردار ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہے، جو دلوں کے حالات جانتے تھے ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ وہ نماز چاشت کے مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہاں اس میں مختلف روایات ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے نماز چاشت کا انکار کیا اور کہ وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، جس طرح سے وہ میں پیچھے پڑھا ہوں۔ چنانچہ ابن المبارک نے، عبداللہ بن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، صرف خانہ کعبہ کے دن پڑھی تھی، حضور نے پڑھی تھی۔ بلا شبہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے یہ سب سے اچھی بدعت ہے۔ لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے یہ اچھی بدعت ہے۔ جو لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں، جو بدعت حسنہ ہوتی ہے، ان میں چاشت کی نماز پڑھنا یہ سب سے زیادہ اچھی بدعت ہے۔ جب میں نے یہ بدعت حسنہ کا بیان کیا تھا تو اس وقت میں نے حافظ ابن القیم کی کتاب
زاد المعاد سے یہ حوالہ پڑھ کے سنایا تھا کہ حافظ ابن القیم نے کہا مسلمانوں نے جتنی بدعتیں ایجاد کی ہیں ان سب میں خوبصورت بڑھ کر بدعہ حسنہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے۔ تو آج حافظ ابن قیم کی نہیں، آج میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں جن کو حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کی کتاب گنیا میں یہ ہے۔ وہ اس وقت حافظ ابن قیم قصیدہ نونیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ میرا قصیدہ نونیہ سچا ہے۔ کیوں سچا ہے؟ یہ میں گنیت الطالبین سے حوالے دے رہا ہوں۔ تو اگر حافظ ابن قیم اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے گنیت الطالبین کو استعمال کر سکتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو میں ایک عاجز بندہ بھی تو گنیت الطالبین کو استعمال کر سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعہ حسنہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس نماز کے اس کے قائل تھے۔ آگے یہ جو مسئلہ ہے وسیلے کا، تو وسیلے کا یہ مسئلہ ہے کہ کیا وسیلے کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ انہوں نے اس مسئلے کے اوپر باب باندھا اور پھر دعائیں لکھی کہ انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ اگلا باب میں بھی آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا، وہ کہتے ہیں ابدالوں کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، اولیاء کے وسیلے سے، صحابہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس کے وسیلے سے انہوں نے دعائیں کی۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک پڑھ کر آ رہا ہوں۔ رجب کی رات کو جاگنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک بدعت نہیں ہے، نصف شعبان کی رات جاگنا بدعت نہیں ہے، 20 تراویحاں پڑھنا بدعت نہیں ہے، بدعہ حسنہ کو ماننا بدعت نہیں ہے، وسیلے سے دعا کرنا بدعت نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا بدعت نہیں ہے، وہاں جا کر حضور کے وسیلے سے دعا کرنا وہ کہتے ہیں خبردار بدعت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی مدینہ آؤ تو قبر مصطفیٰ کی نیت کر کے آؤ، جب بھی آؤ تو حضور کو سلام کرنے کی نیت سے آؤ۔ تو یہ گنیا میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر حافظ ابن تیمیہ کہیں کہ گنیا ان کی کتاب ہے اور اس میں باتیں کھری لکھی ہیں تو یہ کھری بات ہی تو میں بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آگے انہوں نے ایک اس کا لکھا ہے کتاب الجنائز کے اندر۔ اصل میں گنیت الطالبین جو کتاب ہے اس پر میں نے کافی تفصیل سے 3 پروگرام ہو گئے مجھے اس پر چلتے ہوئے، اس کو دیکھا چھیڑتے نہیں لوگ، اس کو پڑھتے نہیں، شاید کوئی ایک آدھ باب پڑھ لیا۔ کتاب الجنائز کے اندر اب وہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ ابن باز ہو، شیخ البانی ہو، زبیر علی زئی ہو، حافظ کو دوسرا عبد المنعم ہو، وہ دمشقی ہوں جو انہوں نے وہ قاسمی ہو، سب نے یہ لکھا ہے کہ مردے کے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کا پڑھنا بدعت ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے پیچھے کہ سورہ یاسین پڑھنا اموات کے فوت ہونے والے کے پاس بدعت نہیں ہے۔ میں نے اور حوالے دیے تھے، اس میں ابن تیمیہ کے حوالے بھی، ابن قیم کے بھی، سب میں دے آیا ہوں اس میں، لیکن آج میں ابن تیمیہ ابن قیم کے نہیں دے رہا، آج میں غوث اعظم کے دے رہا ہوں۔ جن کو قطب الاقطاب کہا ہے ان کو میں دے رہا ہوں، جن کو حافظ ابن تیمیہ نے قطب العارفین کہا ہے ان کے دے رہا ہوں، جن کو شیخ بن باز نے کہا ہے اولیاء کبار اولیاء میں سے تھے ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ اب وہ دیکھیے حضرت غوث اعظم کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کا آخری وقت ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے جو لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور مناسب یہ ہے، چاہیے یہ کہ لوگ اس کے گھر والے اس کے پاس بیٹھیں اور سورہ یاسین اس کے پاس بیٹھ کر پڑھی جائے۔ یہ قطب العارفین کہہ رہے ہیں۔ اب قطب العارفین اگر یہ کہیں اور اگر یہ پڑھنی بدعت ہے تو کیا قطب العارفین وہ بندہ کیسے بن گیا جو یاسین کو پڑھنے کو بدعت کہہ حکم دے رہا ہے کہ پڑھنی چاہیے؟ اس کے دلائل اور بھی ہیں وہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ شیخ عبد المنعم نے لکھا ہے کہ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ، کسی نے سوال پوچھا کہ اس کا لوگ رخ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس نے کہا یہ بدعت ہے۔ اب غنیہ میں لکھ کے کیا لکھا ہے؟ سورہ یاسین پڑھے اور جب اس کی روح نکل جائے یا نکلنے کے قریب ہو تو شیخ فرماتے ہیں اس وقت اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس کا منہ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے۔ شعبان ہو
رمضان کی راتیں ہوں، رجب ہو، یاسین پڑھنی ہو، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مسئلہ ہو، حضور کی طرف روضے کی طرف جانے کا مسئلہ ہو، جتنے معمولات اہل سنت ہیں وہ سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر دلائل جمع کیے ہیں۔ اب وہ کتاب الجنائز کے اندر ہی ایک اور بات ہے، مردے کو تلقین کا، فوت ہونے والے کو تلقین کرنا، اس کو تلقین میت کہتے ہیں۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو جب یہ کوئی بات کہے کہ کھڑے ہو کر فوت ہونے کے بعد جب بندہ دفن کیا جاتا ہے تو اس کو تلقین کی جائے، وہ تلقین یوں ہوتی ہے کہ بندہ کھڑا ہو، اور قاضی شوکانی نہر الاوطار کے اندر معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا میں نے آج اور حوالے نہیں دینے، تو بندہ کھڑا ہو قبر کے پاس اور اسے وہ کہے کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے، تو ہے اور تو یاد کر کے دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ بندہ سنتا ہے اور بار والوں کی تلقین اور کلام کو سنتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرنا مسنون ہے۔ حضرت ابو حمامہ سے مروی ہے، حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مر جائے اور اسے قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال دی جائے تو تم میں سے کوئی اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہے اے فلاں ابن فلاں، بے شک وہ سنتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا، پھر کہے اے فلاں ابن فلاں، جب دوسری مرتبہ آواز دے گا تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر تیسری بار بھی اسی طرح مخاطب کرے، اس وقت میت کہتی ہے خدا کے بندے اللہ تم پر رحم نازل فرمائے، ہمیں راہ راست دکھائے لیکن تم سن نہیں سکتے، پھر تلقین کہنے والا کہے تو جس کلمہ پر دنیا سے نکلا تھا اس کو یاد کر، تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا محمد رسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ اس وقت منکر نکیر کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس نے تو صحیح سارے جواب دے دیے۔ اگر کسی کو اس کی ماں یا اس کے ماں کا نام نہ یاد ہو تو وہ حضرت حوا کی طرح منسوب کر کے تلقین کرنے والا کہے اگر چاہے تو یہ بھی اضافہ کر سکتا ہے کہ تم مسلمانوں کے بھائی ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی تھا، یعنی تو نے اس کا بھی اقرار کیا تھا، تو اس طرح سے اس کو تلقین کرے۔ اس میں کتنے مسئلے شیخ عبد القادر جیلانی نے حل کر دیا۔ اچھا، غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ لوگ کہتے ہیں تم غوث کہہ کر شرک کرتے ہو، باقی مسئلوں کو چھوڑ دیں۔ میں صرف اس وقت کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے مسئلے گنیا نے حل کیے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض تھے، بم برستے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، عمرے کے ویزے بند کیے جاتے ہیں، تو ہم پر مشکل پڑتی ہے، تو یہ تو ان کی کتاب مشکل کشا بن گئی، یہ غوث بن گئی۔ وہ جس کی کتاب مشکل کشا ہو برا والا، وہ غوث کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ فریاد کو پہنچنے والا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ غوث کا مطلب کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ آج اس طرح میں گنیا کے حوالے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ گنیا کے اندر کیا کیا لکھا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو قبر والے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو یہ کہہ اور وہ سنتا ہے اور آگے سے جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے خدا تم پر رحمت نازل فرمائے، تو نے مجھے یہ بات یاد کرائی، میں تیری بات سن سکتا ہوں پر تو میری بات نہیں سن سکتا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ اگر عام بندہ جو گناہ گار ہو وہ قبر کے اندر دفن کیا جائے اور اس کو تلقین کی جائے، اگر مٹی کے اندر سے وہ سن سکتا ہے تو اولیاء اللہ تو بدرجہ اولا سن سکتے ہیں، اور امام الانبیاء کے تو پھر کیا کہنے۔ اور لوگ تو اس کے اوپر جھگڑے کر رہے ہیں کہ وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، وہ کیا ہے جی، یہ کہاں سن لیا، کیا ہو گیا۔ تو یہ ساری آگے پھر اس کے اگلے باب میں انہوں نے ہفتے بھر کی نمازیں جو ہیں ان کا بیان کیا ہے کہ یہ نمازیں ہیں ہفتے بھر کی، اور وہ ان میں کون کون سی نماز اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، آگے سال ثواب کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور قبر کس طرح سے بنایا جائے، قبرستان کی جو ہے وہ زیارت کی جائے وہاں پر جا کر، امام احمد بن حنبل کا کیا مسلک ہے، وہ تمام انہوں نے بیان کیا ہے، جس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ بنیاد طالبین کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں دیکھیں، میں تو صرف اس کے اشارے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد فرض نماز کے بعد دعا
اور خاص کر کے ایک بات اور جو آپ کے سامنے میں شیئر جس کو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعائے ختم قرآن، اور وہ بھی اجتماعی طور پر۔ یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ حرمین کے اندر جب ختم قرآن ہوتا ہے تو جو حرمین کے امام لمبی دعا پڑھتے ہیں، بہت لمبی دعا کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جیسے تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وہ بندہ محسوس نہیں کرتا جس کو نہ پتہ ہو کہ یہ قرآن ہے، یہ دعا ہے، تو وہ اسی طرح لمبی دعا پڑھتے ہیں۔ شاید بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہو کہ وہ دعا جس کو شیخ سدیس پڑھتے ہیں، شیخ حمید پڑھتے ہیں، وہ جتنے ائمہ ہیں پورے عرب کے اندر، جس دعا کو دعائے ختم قرآن کا نام دیا جاتا ہے، وہ دعا غنیت الطالبین میں لکھی ہے۔ ہاں، علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اس دعا کا، اور وہ دعا یہ ہے۔ اب اس کا دعا کا سنیں، ابتدائی لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پچھلی بار جب میں نے اپنے بدعت کے پروگرام پر میں نے آپ کو کہا تھا، شروع کیا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کن کن چیزوں کو بدعت کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے نصف شعبان ہے، میلاد ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے قاری، اور تلاوت کرنے کے بعد جب وہ تلاوت ختم کرتا ہے تو آخر میں کہتا ہے صدق اللہ العظیم، یہ لفظ وہ کہتا ہے، صدق اللہ العظیم۔ تو شیخ عبد المنعم نے، شیخ بن باز نے، سب نے فتاوی نجدیہ میں انہوں نے لکھا انہوں نے لکھا عبد المنعم نے کہ ختم قرآن کے بعد، تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھنا بدعت ہے، اور بدعت کی سزا کیا ہے وہ حدیثیں اس کی ابتدا میں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں جو بندہ بدعت کرے اس کا کوئی نفل قبول نہیں، اس کی سنتیں قبول نہیں، اس کے فرض قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں، اس کی خیرات قبول نہیں۔ اگر وہ کوئی نیک کام بھی کرے تو سارے عمل ضائع، وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ تو جرم کیا ہے؟ کیا اس نے کیا ہے؟ اس نے تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کیوں کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنا جرم اتنی سزا۔ ایک بندے نے اگر تھپڑ مار دیا تو اس کو تھپڑ مارنا واپس سزا ہے، دانت نکال دیا تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، آنکھ نکال دی اس کی سزا قتل نہیں، اس کی سزا آنکھ ہے۔ اسلام کے اندر جتنا جرم اتنی سزا۔ لیکن یہ تو قرآن کا کوٹ ہے، وہ تو قرآن کا جسٹس ہے، وہ تو حدیث کا جسٹس ہے، وہ خدا اور مصطفیٰ کا جسٹس ہے۔ لیکن ہمارے دوستوں شبہ ڈالنے والوں کا جسٹس، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے صدق اللہ العظیم کہہ دیا، اللہ اکبر، بس کیا ہے، نہ نفل، نہ حج، نہ عمرہ، نہ نماز، سب ختم۔ جرم کیا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج پھر وہ آپ کو سنا دوں۔ پاکستان کے اندر پنجاب میں ایک وزیر تھے، پتہ نہیں وہ مجھے کسی نے وہ بتایا بھی نہیں، میں نے ازالہ شبہات میں کہا تھا کہ مجھے کوئی بتا دیں وہ زندہ ہے بیچارے کہ نہیں یا کیا ہوا۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے، سردار نقی ان کا نام تھا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ تو انہوں نے وہ شجر کاری مہم جو تھی نا، درخت لگانے چاہیے، اس کی انہوں نے ابتدا کی۔ تو ان کو بلایا گیا، وہ کھودا گیا گڑھا، اور اس کے اندر انہوں نے وہ گملہ رکھنا تھا کہ یہاں رکھ دیں آپ۔ جب انہوں نے رکھا تو وہ بڑے موڈ میں تھے، تو وہ کہنے لگے یہ ملک میں درخت لگانے چاہیے، یہاں درخت ہونے چاہیے، اور سنو اس کی ابتدا افتتاح میں کر رہا ہوں، جہاں کوئی درخت لگے اگر کوئی بندہ اس درخت کو پھلنے پھولے نہ دے، یا وہ گملہ نکال دے، یا درخت کاٹ دے، تو آج سے اس کی سزا قتل ہے۔ یا اللہ جل جلالہ، یعنی درخت کاٹا تو سزا کیا ہے؟ قتل۔ تو یہ نقی سزا تھی، یہ اللہ کی سزا نہیں تھی۔ سب لوگ ہنس پڑے، دوسرے دن اخباروں میں ان کا ایک وہ مذاق سا اڑایا گیا کہ یہ کیا کر دیا۔ لیکن جب میں اپنے شبہ ڈالنے والے دوستوں کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، تقاریر کو سنتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے یہاں ایک نقی نہیں ہے، یہاں تو لاکھوں نقی ہیں کہ صدق اللہ العظیم کہنے پر اتنی بڑی سزا کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، وہ بیچارہ بیمار ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں لینا چاہیے۔ آئیں بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں صدق اللہ العظیم کہنا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دعائے ختم القرآن
قرآن ختم کرو اور پہلے کہو صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، اس کے بعد یہ ختم قرآن کی دعا پڑھو۔ اب جو ناظرین ہیں ازالہ شبہات دیکھنے والے، نور ٹی وی کے دیکھنے والے، ان کی خدمت میں مؤدبانہ میں عرض کروں گا کہ یہ 4-5 صفوں کی دعا ہے، بہت زیادہ یہ طویل دعا ہے، تو اس دعا کو میں ساری کو پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن میں نے ساری دعا کو بارہا پڑھا ہے۔ اتنی روحانی دعا، اتنی لذت والی دعا، اس کا ترجمہ پڑھیں تو آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی ہے، اتنی کمال کی دعا۔ یہ غنیت الطالبین کے اندر دوسرے مضامین تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ختم قرآن کی دعا ہے یہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب اپنے مولا سے باتیں کرنی ہوں اس وقت اس دعا کو پڑھیں، اور اس لیے شیخ نے اس کا نام گنیا رکھا ہے کہ یہ میں وہ کتاب لکھ رہا ہوں یا اس کو املا کرا رہا ہوں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے کافی و شافی ہوگی جو مولا سے ملنا چاہتے ہیں۔ باقی اگر سب کو چھوڑ دیں تو یہ جو آخری 2-3 باب ہیں، ایک دعائے ختم القرآن کا اور آخر میں جو فقر کا باب ہے، اللہ اکبر، یہ تو بندہ جس وقت اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اس کے تو آنسو نہیں تھمتے جب وہ اس کو پڑھتا ہے، تو بڑی یہ پڑھنے والی، تو شیخ نے صدق اللہ العظیم پڑھنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ آگے ایک باب ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی ہے، تو پیسوں کا چکر ہے سارا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو اپنے، حالانکہ پیسوں کے معاملے میں ہمارے ہاں تو پیسے ہوتے ہی نہیں، پیسے دیکھنے ہو تو وہ تو کہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پیری مریدی کے خلاف 2-4 تقریریں کر دے، ڈالروں میں، پاؤنڈوں میں، ریالوں میں تنخواہیں ملتی ہیں، پیسوں کے معاملے تو کہیں اور ہوتے ہیں، ہمیں پیسوں کا کیا پتہ، کوئی 10 روپے کس نے دے دیے تو وہ کیا ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کے اندر ایک باب باندھا ہے، اس کا نام ہے باب آداب المریدین، مرید کا باب اور شیخ کا باب، پیر کا باب اور مرید کا باب۔ پھر انہوں نے پیر کیا ہوتا ہے اور مرید کیا ہوتا ہے، کمال، سبحان اللہ، اپنی شان شیان انہوں نے اس باب کے اندر لکھا ہے، آداب مرید۔ اور پھر انہوں نے، لیکن اس کے پہلی 2 لائنیں، یہ جو اردو کا ترجمہ ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اس میں 1-2 مسئلے ہیں اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ فقراء حقیقی جو ان صوفیاء کرام کے راستے اور طریقے پر چلنے والے ہیں، جو نفسانی خواہشوں اور گمراہ کرنے والی آرزوؤں سے پاک اور عادات رذیلہ سے محفوظ ہیں، وہ سب لوگ ابدال اور اولیاء اللہ کے گروہ میں داخل ہیں۔ یہاں انہوں نے، اس لیے میں نے عبارت پڑھی ہے کہ انہوں نے ابدال کا اس بات کیا ہے، وہ کہتے ہیں ابدال۔ پھر انہوں نے آگے ارادت اور مرید کے لیے قرآن کریم کی آیات، اور شیخ کے لیے وہ بہت انہوں نے آگے مرید کا مطلب اور مراد کا مطلب، سبحان اللہ، مرید اور مراد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بڑا کمال کا یہ واضح ہے آپ کا یہ جو بیان ہے جو آپ نے بیان فرمایا اولیاء اللہ کے حوالے سے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہ اللہ کی مراد تھے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مرید تھے۔ اور اسی طرح آگے فقر کا باب جو ہے کہ ایک جو فقیر ہے، جو غریب آدمی ہے، جس کو وہ چیزیں نہیں ملتی، ان کا کیا حال ہے۔ اور جب کتاب کو ختم کیا انہوں نے، تو ختم کرنے کے آخر میں جا کر انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ سارا اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہے، اور جو کوئی ان باتوں کو مانے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو گویا انہوں نے اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں اس کا بھی بتا دیا، جو روضہ شریف کی طرف سفر کرنے والے ہیں، اور جو روضہ شریف کی طرف سفر کرنے والے ہیں، جو نوافل پڑھنے والے ہیں، جو فقیر ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ان ساری کی باتوں کو انہوں نے نبی جو ہے اس کے اندر بیان فرما دیا۔ آخر میں ایک اور بات ہے، وہ کہتے ہیں تمام اولیاء اللہ اور ابدال اور صدیقین کا سلسلہ اسی طرح ہے، چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابتدا سے چلایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تقسیم فرمایا، کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی شاگرد ہوتا ہے۔ یہ تمام اولیاء اللہ وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، سبحان اللہ۔ تو آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو ان باتوں کو مانے جو کچھ میں نے غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے۔ اب یہ جو معمولات اہل سنت ہیں، عقائد اہل سنت ہیں، یہ 3 پروگراموں کے اندر میں نے
ان کا بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدین ہیں، جو محدثین ہیں، جن کا میں نے آپ کو علامہ ذہبی سے پڑھ کر بتایا، ابن قیم سے، حافظ ابن کثیر سے، حافظ ابن رجب سے، ابن عماد حنبلی سے، انہوں نے جن جن شاگردوں کا ذکر کیا ہے، انہوں میں تو چند شاگرد بڑے ہیرے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے غوثیہ جو لنگر، علمی لنگر ہے نا، اس کے وہ لنگر ہیں، ان کا انشاءاللہ میں اگلے پروگراموں میں بیان کروں گا۔ اور وہ علمی دنیا کے نیر اعظم ہیں، وہ ولی بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ محدث بھی تھے۔ جو کچھ انہوں نے اپنے شیخ سے سنا وہی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہی آگے انہوں نے پڑھایا، وہی انہوں نے بتایا، اسی پر انہوں نے عمل کیا۔ جتنے معمولات اہل سنت ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی کرتے تھے، ان کے مریدین بھی کرتے تھے، اور ان کے محدثین شاگرد۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے محدثین اور لنگر غوثیہ پر پلنے والے، علمی دنیا میں پلنے والے اتنے بڑے محدثین، کہیں عبد الغنی المقدسی ہیں، کہیں ابن قدامہ صاحب المغنی ہیں۔ تو میں سارے حافظ ابن تیمیہ کی بارہ سے میں آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور ابن کثیر کے، اور خود علامہ ذہبی کے، کہ انہوں نے غوث پاک سے کیا سیکھا، کیا لیا، اور کیا آگے پہنچایا۔ اور گنیا پر انشاءاللہ ان شاگردوں کے بعد آگے دو تین وہ جو عبارتیں ہیں احناف کے بارے میں، اور ایک عبارت اور ہے، اور علامہ شتنوفی کے بارے میں وہ تفصیل سے میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ شتنوفی کی کتاب قابل استدلال ہے کہ نہیں، کن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، کنہوں نے شتنوفی کی موافقت کی ہے، اور اس کتاب کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے پروگراموں میں ہوگا۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ابن قدامہ اور عبد الغنی المقدسی جو خلیفہ اور مرید اور شاگرد ہیں حضور غوث پاک کے، ان کا علم مقام کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے معمولات کیا تھے۔ ایک جملے میں کہہ دوں، جو آج ہم کر رہے ہیں یہی شیخ عبد القادر جیلانی کے معمولات تھے، یہی ابن قدامہ کے تھے، یہی عبد الغنی المقدسی کے تھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔